اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹھیے۔ ادھر آ جائیں۔ آئے ویب پر ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اس میں زیر بحث یہ بات ہے کہ نیکی کیا ہے، اور مذہبی جو معاشرے ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ نیکی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس کے بندے ہیں، جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کا محبوب ہے، وہ اس سے تعلق سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی اس تعلق کو متاثر کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کو بڑھانے والی چیزیں کیا ہیں، اس پہ پورا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو جب نیکی کیا ہے کی بات آئے گی تو نیکی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو ہوا میں جانا جا سکتا ہے۔ وہ کسی میں ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں نیک۔ نیک آدمی کون ہے؟ تو پچھلی دفعہ بھی اس پر بات ہوئی ہماری کہ اگر آپ مذہبی زبان استعمال کریں تو اس کو نیک کہیں گے، اور اگر تعلق اور تہذیب کے حوالے سے کوئی لفظ بولنا چاہیں تو آپ اس کو وفادار کہیں گے۔ تو اس پہ ہماری بات ہوئی۔ پھر اس تعلق کے تقاضوں میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان مسائل سے یا ان آمیزشوں سے پاک رکھنا اسے ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو وہ تعلق کرپٹ ہو جائے گا، وہ تعلق خراب ہو جائے گا۔ تو مذہبی زبان میں اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعلق ہے، اس تعلق کو خراب کرنے والی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں داخل ہو جاتی ہیں، میری طرف سے یا دوسری جانب سے۔ تو اس تعلق کو اگر یہ بندوں کے درمیان ہو تو وہ بندے اور خدا کے درمیان جب ہے تو ادھر سے تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے ہوگی۔ تو اس سے ایک خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ یعنی کوئی حالت انفعال، یعنی کوئی ایسی حالت ہے جس میں بچنا ہے، کرنا کچھ نہیں۔ یعنی اس سے یہ ذہن میں بات آتی ہے، اور اسی طرح ہے ہمارے ہاں کہ تقویٰ شاید کچھ نہ کرنا ہے، یعنی غلطی یا گناہ نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے، اسی طرح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس آیت کو پڑھیے جس کے آخر میں یہ فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، متقی یہی ہیں، پرہیزگار یہی لوگ ہیں۔ تو اب اوپر جو ہم نے دیکھا یا ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں ابتدا انفعال سے یعنی پیسیوٹی سے ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ اور بندے کے حوالے سے۔ ایمان لانا ہے، بس ماننا ہے، سمجھنا نہیں ہے پہلے،
اور ایسا نہیں کہ پہلے سمجھیں گے پھر مانیں گے. ایمان کے معاملے میں مذہب کا مقدمہ یہ ہے کہ پہلے مانیں گے پھر سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ سمجھ پروسیس کرتی ہے جس چیز پر، وہ پہلے اندر جاتی ہے اس کی قوت، تو پھر سمجھ اس پر اپنا کام کرتی ہے. تو اس لیے پہلے مانو، ماننے کے بعد تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ایمان ہے. تو یہ بہرحال صرف پیسیوٹی ہے، یعنی اللہ. اور اب تو یہاں کیا ابتدا میں کہ نیکی کیا ہے، جو یعنی نیکی کس کی ہے. تو اب لگتا تو ایسے ہے نا کہ لیس البر، جب کہا کہ نیکی یہ نہیں تو آگے بتایا جائے گا نیکی کیا ہے. تو نیکی کیونکہ کہیں ابسٹریکشن میں تو پائی نہیں جاتی، وہ کچھ لوگوں میں ہوگی نا، تو اس لیے بات کو آگے کہا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن. تو اس پہ ہم نے گزارش کی تھی کہ یہاں پر پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیکی اس کی ہے، یعنی نیک یہ ہے. صحیح. اب نیک کون ہے؟ جو ایمان لایا اللہ پر، یعنی اس نے ایک آدمی کو اتھارٹی کے طور پر مانا، اس کی اطلاع کی تصدیق کی، اور پہلے یہ تصدیق اس نے اپنے زبان سے کی، پھر اس نے ایک ارادہ کیا کہ جو یہ کہتا ہے اس پر میں پوری دیانتداری سے عمل کروں گا. عمل کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر آمادگی پیدا ہو گئی کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، میں جس رخ سے زندہ ہوں یہ مجھے اور زندہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر میں اس کو نہیں مانتا تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اسی زندگی میں میں اپنے ارد گرد سے موت کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے کا تجربہ کرتا رہتا ہوں، جس سے میرے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہاں کیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایمان لایا اللہ پہ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اب غیب کے معاملے میں یہ کیا ہے؟ غیب کے مقابلے میں یہ پیسو ہے. سب غیب ہے نا. اللہ پر ایمان غیب ہے، اللہ تو نہیں نا سامنے کوئی میرے یہاں موجود. اسی طرح آخرت تو آئی ہی نہیں ابھی، تو اس پر بھی ایمان غیب میں ہے. ملائکہ فرشتے ہیں، وہ حواس خمسہ سے باہر کی دنیا میں ہوتے ہیں، ہم کسی سائنس سے یا لیبارٹری سے اس کو نہیں پرکھ سکتے کہ ملائکہ کہاں ہیں، تو وہ بھی غیب میں ہیں. اسی طرح کتابیں، تو یہ کتاب تو یہاں ہے میرے سامنے، لیکن یہ کتاب پر ایمان غیب پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ تو غیب پر ایمان ہے نا. یہ کتاب تو میرے سامنے ہے لیکن یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کو یہ میرا ماننا تو یہ تو غیب کو ماننا ہے. تو یعنی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر کیا والنبیین، اور یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا نبی ہے، تو اس کا کوئی بھی ظاہری تعارف اس کو اللہ کا نبی ثابت نہیں کرتا. تو یہ ایمان غیب ہے، تو غیب پر ایمان ہے. یہاں میں پیسو ہوں، بس میں نے ماننا ہے، اور ماننا اس طرح ہے جس طرح مجھے کہا گیا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ میں نے مانا پر نتائج نہیں پیدا ہوئے، تو نہیں، وہ نتائج اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ مجھے جس طرح سے کہا گیا تھا، جن شرائط کے ساتھ کہ یہ مانو، اور اس ماننے کے بعد تم نے یہ نہیں کرنا، تو اب تم جتنا عرصہ اس طریقے سے مانو گے، ماننے کا ایک طریقہ ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں، تو یہ ماننے کا ایک طریقہ ہے، تو اس کو اس طریقے سے مانو. اگر تم نے طریقے سے نہ مانا تو نتیجہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے نا. تمہیں کہا گیا کہ تم اس طرح سے مانو، تو اس کے بعد یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو تقویٰ ہم نے جو جوڑ دیا وہ کہاں نہیں کرنا کے ساتھ. تو آخر میں تو ابتدا سے بتانا شروع کیا نا کہ نیکی کس کی ہے، یعنی نیک کون ہے. تو آخر میں بھی پھر کہا کہ یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی ہیں. نیکی پہ بات نہیں ہو رہی،
بات کس پہ ہو رہی ہے؟ نیک پر. یعنی ہمارے ہاں حقیقت کوئی شے نہیں ہے، ہمارے ہاں حق ہے. یعنی نیکی میرا کوئی داخلی تصور، نیکی ایک تصور ہے نا، تو وہ میرے داخل میں موجود ہے. صحیح؟ تو ہمارے ہاں حقیقت ایک تصور ہے، وہ میرے داخل میں موجود ہے، وہ سبجیکٹو ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں حق موجود فی الخارج ہے. اسی لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ جو حق ہے یہ مجھ سے باہر ہے، یہ کوئی میری یعنی سبجیکٹو فیلنگ یا کوئی میری سبجیکٹو اچیومنٹ نہیں ہے. یعنی نبی کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے الفاظ میں بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے. ایمان بالملائکہ ایمان بالملائکہ کا بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. یعنی یہ بتاتا ہے کہ حق مجھ سے باہر موجود ہے، وہ ایک ذات کے طور پر موجود ہے. تو یہاں پر بھی نیکی کا نہیں بتایا، یہاں پر نیک کا بتایا ہے. یعنی یہاں ذات کا بتایا ہے کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، وہ مجھ سے باہر ہے. وہ نیک یہ ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کہیں مینیفیسٹ ہوگی نا نیکی. صحیح؟ تو وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ نیک ہے. تو نیک کو پھر دو لفظ دیے، ایک کہا صادق اور ایک کہا متقی. ٹھیک ہے؟ تو صدق قول میں ہے اور تقوی یعنی صدق بات مضبوط ہو تو وہ صدق ہے، سچی ہے، اور عمل مضبوط ہو تو وہ تقوی ہے، متقی. تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس تعلق میں کیا نہیں کرنا اس کو جوڑ دیا تقوی کے ساتھ. لیکن ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو یہ آیت ہمیں کرنا ہی کرنا بتا رہی ہے. ہم کرنا ہے، آغاز میں مال خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنے کے ذیل میں صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے قرابت داروں کا خیال کرنا ہے. اس کے بعد پھر چھوٹوں پر شفقت یا کمزوروں کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. تو وہ کیا کرتا ہے؟ مال کی محبت کے باوجود وہ مال کو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے. اور دیتا کسے ہے؟ اپنے محبوب رشتوں کو، یا جو اسے محبوب ہونے چاہیے. اصولاً ذوی القربہ کے بارے میں ایک بات ہے نا، قرابت دار وہ کہتے ہیں، تو ایک اصول ہے دین میں، الاقرب فالاقرب، الف سے. اقرب یعنی قرابت دار سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، یعنی جو تمہارا قرابت دار ہے تو اس کا حق بھی پہلے بنتا ہے. لیکن کسی نے اس کو بڑا اچھا بدلا، اس نے کہا الاقرب فالاقرب، عین سے بچھو ہوتا ہے، وہ الف سے اقرب قریب بنتا جتنا کا، تو وہ کیا ہے؟ عین سے اس کو کہا فل اقرب، یعنی وہ جتنا قرابت دار ہے اتنا ہی بچھو ہے. لیکن کہتا ہے نا، لیکن کہتا ہے نہیں، محبت ادھر سے مانگنے کو چھوڑو. ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا نارسسزم، اس سے نکلو، ادھر سے نہیں، محبت دو. یعنی محبت ادھر سے جائے گی تمہیں. تو وہ ابن عربی کے بارے میں ایک بہت معروف بات ہے، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو جنگل، وہ گزر رہے تھے گھوڑے سے، تو پرندے اور جو ہرن اور یہ وہ سب کچھ، وہ کوئی ان کے کندھے پہ آ کے بیٹھے، ہرن گھوم رہے ہیں، یہ وہ، تو لازم بات ہے وہ وحشی جانور ہیں، وہ آدمی کو دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے نفس کا اطمینان ان میں سرایت کر گیا. بالکل وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تمہارے قرابت دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تمہیں وہ اچھا آدمی نہیں مانتے، تم نے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب یہ کیا بتا؟ یہ تقویٰ بتایا جا رہا ہے. مال خرچ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ کا ایمان کے بعد پہلا تقاضا
کرنا ہے. تو متقی کون ہے؟ اتنا بڑا حصہ اس آیت میں بتایا. متقی وہ ہے جو بھرپور دنیاوی زندگی گزارتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقویٰ کوئی رہبانیت کا تصور ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو یہ تقویٰ اس طرح سے حاصل ہوگا. تو بھائی دنیا کی زندگی آزمائش ہے. دنیا کو چھوڑ جاؤ گے تو تم کمرہ امتحان سے بھاگے ہو. اگر تم دنیا کے تعلقات اور مال خرچ کرو گے تو مال کماؤ گے تو تب نا کہ خیرات مانگ کے مال خرچ کرنا ہے. تمہارا امیر آدمی ہونا ضروری ہے. یعنی امیر آدمی وہ آدمی بہت گھٹیا ہو جاتا ہے جو وہ ایک آدمی کہتا ہے نا خطرناک آدمی کہ جو مال جمع کر کے امیر ہوتا ہے تو جس دن وہ امیر ہوتا ہے اس دن وہ گھٹیا ہو چکا ہوتا ہے جمع کر کے. تو اب کیا ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے مال ہونا چاہیے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ اوپر والا ہاتھ وہ آج ہی مجھے خیال آ رہا تھا اوپر والے ہاتھ سے. میں ادھر آتا ہوں مجھے یاد رکھیے گا میں کہاں سے پگڈنڈی پہ گیا تھا. تو آج اوپر والے ہاتھ سے یاد آیا کہ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مطلب امر ہی ہوگا. اس سے ہم ٹکرا نہیں رہے کہ یہ امر نہیں ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں, سربراہ ہیں, ان کے نگران ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے کوئی حکم ہے شریعت کا. الرجال قوامون علی النساء تو یہ حکم ہے. بھئی یہ حکم سے زیادہ اگر اس کو دوسری طرح سے دیکھیں یہ خبر ہے کہ جو نفع پہنچا سکتا ہے. ہم مذہبی زبان میں الفاظ کے مطلب دیکھیں گے نا. رجال کون ہے؟ باہمت لوگ. وہ باہمت عورت بھی ہو سکتی ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہا نا کہ الرجال من المؤمنین. ہاں تو اب وہ رجال مومنات میں سے بھی ہو سکتی ہیں. رجولیت ہے نا. تو اب یہ خبر ہے کہ باہمت غالب ہوگا اور نسوانیت وہ مرد میں بھی پائی جا سکتی ہے, کم ہمتی. تو کم ہمت مغلوب ہوگا. یہ خبر ہے. الرجال قوامون علی النساء. باہمت یا جس میں ہمت زیادہ ہے وہ اپنی سے کم ہمت والے پر غالب ہوگا, لازماً غالب ہوگا. تو اب ہم نیچے والا ہاتھ ہیں. نسوانیت اصطلاح میں مطلب آپ اس کو چھوڑیں کہ عورت ہوتی ہے کہ مرد ہوتا ہے, مطلب یہ یعنی ایک نفسیات ہے. نیچے والا ہاتھ اور رجال اوپر والا ہاتھ. مطلب جو عورت اپنے نالائق شوہر کو کھلاتی ہے تو دین کہتا ہے نا کہ تم زکوٰۃ بھی اسے دے سکتی ہو. کتنی بڑی چپیڑ ماری ہے اس کے منہ پر کہ تم نہیں اگر سربراہ بن کے رہ سکتے تو اب زکوٰۃ کھاؤ, اس کی کھاؤ زکوٰۃ لے کر اس سے لے سکتے ہو. مرد نہیں دے سکتا عورت کو, چاہے اس میں اختلاف ہو, لیکن ہم اس گنجائش سے فائدہ اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ تھپڑ بہرحال پڑا تو صحیح نا کہ اس کو کھلاؤ, زکوٰۃ دو اس کو. اب اس میں کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ نیچے والا ہاتھ ہے اور پورا عالم کفر اوپر والا ہاتھ ہے. الرجال قوامون علی النساء. امریکہ دنیا پر غالب ہوگا. اس میں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے نا الرجال قوامون علی النساء. امریکی باقی دنیا پر غالب ہوں گے. یہ خبر ہے. یہ امریکیوں کو حکم تھوڑے دیا جا رہا ہے کہ تمہارا, وہ باہمت لوگ ہیں. کو تہذیب بنانے والی جتنی چیزیں آپ کے علم میں ہو سکتی ہیں ان میں واحد آئیڈیل دنیا میں امریکہ رہ گئے. حسن وہ ہے جسے وہ کہیں کہ حسن ہے, فیشن وہ ہے جسے وہ کہیں کہ فیشن ہے, طاقت وہ ہے جسے وہ کہیں کہ طاقت ہے, ذہانت وہ ہے جسے وہ کہیں کہ طاقت ہے, بلڈنگ کا خوبصورت بلڈنگ وہ ہے جسے وہ کہیں, کھانا وہ ہے جسے وہ کہیں کہ یہ کھانا ہے. ہاں تو
کچھ بھی ہو، مطلب تہذیب کے بڑے بڑے اصولوں کو تو چھوڑ دیں، کلچر میں معمولی اور ادنر چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کچھ کیا ہوگا، آپ کے پاس تو سوچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عرصے سے کہہ رہے تھے نا طالبان جیت گیا امریکہ ہار گیا، طالبان جیت گیا امریکہ، طالبان جھنڈا لگ گیا، ٹھیک ہے، جوش میں آ کے ایک دن میں نے بھی لگایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ پورا یقین تھا مجھے کہ یہ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غالب کون ہے؟ ہمت والا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مال کون کمائے گا؟ پیسہ ہوگا، مال کمائیں گے۔ تو اب بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے صوفی بننا ہے نا، وہ رزق حلال کما کر کھائے اور کھلائے، یہی تزکیہ نفس کا طریقہ ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کماؤ، اور تم نے کمایا ہے، تمہیں اس سے محبت ہے، مال سے بہت محبت ہوتی ہے۔ تو مال اور علم کے حوالے سے نا وہ مجھے ابھی وہ بات یاد آ گئی، یہ بھی سائیڈ ہی کی بات ہے لیکن پھر آ جائیں گے لائن پہ، وہ یہ کہ انشاءاللہ وہ یہ کہ لوگ عام طور پہ اس پہ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ کوئی علم ایسے طریقے سے حاصل ہو جائے، کوئی علوم حاصل ہو جائے کہ ہم دنیا کو بدل کے رکھ دیں۔ نہیں بھائی، دنیا کو بدلنے کے لیے علم حاصل نہیں کیا جاتا، علم حاصل صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ سکھی رہیں، خود جیسے مال آپ اپنے لیے کماتے ہیں نا، اور اپنے لیے کماتے ہیں تو پھر دوسروں پر بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم بھی آپ اپنے لیے حاصل کرتے ہیں کہ میری زندگی سکھی ہو جائے، اور میرا علم نہ ہوا تو میری زندگی مصیبت میں رہے گی۔ تو اب اگر علم آ گیا میرے پاس تو وہ دوسروں کو بھی پھر اس سے فائدہ ہوگا۔ تو علم، مال، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ذوی القربیٰ، قرابت داروں کو پہ مال خرچ کرتا ہے متقی۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ نہیں میں مارکیٹ میں نہیں جاتا، بازار میں تو سود ہے، وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سچا تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نہیں میں نہیں کرتا، میں کونے میں بیٹھ کے مسجد میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے تو کہا نا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو جب تم بازار میں جاؤ۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا موقع تو بازار میں ہے نا، جہاں اللہ تمہیں بھولے گا۔ تو اب تم نہیں، میں نہیں کماتا پیسے، میں نہیں امیر ہونے کی کوشش کرتا، میں نہیں، امیر ہونے کا مطلب ہے کمائی زیادہ کرنے والا، جوڑنے والا نہیں۔ یعنی جب لوگوں سے کہا جاتا ہے دنیا پرستی نہ کرو، تو دنیا پرستی مال کمانا نہیں ہے، دنیا پرستی مال جوڑنا ہے۔ تم ایک دن میں اربوں روپیہ کماؤ، لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہر بڑی تہذیب کو یہ پتہ ہے نا، آئیڈیلز انسانی ہوتے ہیں نا، ایسے جو فطری ہیں، کہ اب سخی چاہے جس طرح بھی ہیں، ٹرک ہو نہ ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، لیکن بہرحال کیپٹلزم نے بھی چیریٹی کے نام پہ بڑی بڑی سخاوتیں کر کے، وہ چاہے جو بھی ہو اس کو آپ نام دے لیں، وہ وہی صحیح بھی ہوں گی وہ باتیں، لیکن اپنے آپ کو پرکششی بنانے کی کوشش کیا نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سخاوت سچ میں کی جائے، دھوکے سے کی جائے، ہوتی پرکشش ہے۔ دھوکہ تبھی دھوکہ ہوتا دیا جا سکتا ہے نا جب وہ حق کے رنگ میں آئے۔ ہاں، سخاوت پرکشش ہی نہ ہوتی تو کسی کو ڈرامہ بھی کرنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا والمساکین وابن السبیل والسائلین وفرق، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کمزور ہیں، کمزوروں پر وہ دست شفقت رکھتا ہے۔ لیکن اس میں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں متکبرانہ شفقت چھوٹوں پر، وہ یہ کہ ان کو چھوٹا ہی رکھنا ہے، ان کو بڑا نہیں ہونے دینا۔ نبی اس لیے نہیں آتا، نبی چھوٹوں کو بڑا کرنے آتا ہے نا۔ تو شفقت یہ ہے کہ چھوٹوں کو بڑا کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بددیانت آدمی ہے جو چھوٹے کو تو مسکرا کے ملے، اور جس کو دیکھے کہ میری مسکراہٹ
سے اس کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور تو اس کو سلام بھی نہ کرے. یعنی یہ گھمنڈ ہے نا کہ مطلب کمزور لوگوں کو، مسکین لوگوں کو ہیں بہت مسکرا کے بڑی اس سے ملیں گے، لیکن ایک آدمی ایسا آ جائے جس کو لگے کہ اس کی جو سیلف اسٹیم ہے یہ مجھ سے زیادہ ہائی ہے، تو اس کو سلام بھی نہیں کرے گا. یہ متکبرانہ شفقت ہے، تو جہنمیوں والی شفقت ہے نا. بات المال اعلیٰ، تو اس لیے مال ان کو نہیں دیتا کہ ان کو ہمیشہ بیکاری اور فقیر ہی رکھو، تھوڑا تھوڑا دیتے رہو، 2 15 7 روپے، کہ نہ یہ امیر ہو نہ اس کا پیٹ بھرے نہ کچھ. تو اب بہت سے لوگ ہیں نا ہمیں اس پہ بات پہ حیران ہوتے ہیں، اتنی خیرات کریں گے، آنکھیں بھی دیں گے، گردے بھی دیں گے دنیا سے منگا کے اور فلاں سب کچھ کر رہے ہیں، اور اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دیں گے ڈھنگ سے. کیوں؟ کئی مسئلے ہوں گے اس میں. لیکن بھائی سب سے زیادہ حق تمہارے قریبیوں کا ہے، تمہارے ملازمین کا ہے. ان کو اچھی تنخواہیں کیوں نہیں دیتے؟ تو کسی مسجد میں دے رہے ہیں، کوئی فلاں جگہ دے رہے ہیں، فلاں جگہ. تو یہ جو تمہارا دوسری نسل ہے اس کی بیچارے کی، لیکن اس کی پھٹی ہوئی جوتی کبھی سلامت اس کو خریدنے کا موقع نہیں ملا، تو اور کبھی اس کو کوئی صاف کپڑے پہننے کا نہیں ملا، تو یہ کیوں ہے؟ تم اس کو مال نہیں، کیونکہ اس کو چھوٹا ہی رکھو، دبائے رکھو، اس کو اٹھنے نہیں دینا، جیسے امریکہ نہیں ہمیں دیتا. اٹھنے نہیں دینا ان کو اتنا دو، کھائیں کام کریں. بلکہ اب تو اس پہ آ گئے ہیں کہ ان کو دھاڑی پہ رکھو، کام کرو پیسے لے لو، کام کرو پہلے پیسے دو تو یہ پھر کہتے ہیں ہم تو ہم نہیں، اب طریقے سے چلنا ہے. تو بہرحال وہ تو خیر ہمیں نہیں پتا. لیکن اب اس کے بعد کیا ہے، یہ جو توبہ درست آدمی کی پوری بندگی کی اور ابدیت کی پوزیشننگ کو درست کر دیتی ہے. یہ توبہ کب کرنی پڑتی ہے؟ یہ توبہ حقیقی کب ہوتی ہے؟ عملی زندگی میں کام کرنا ہے اور اس میں بچنا ہے، ٹھوکر لگے گی تو توبہ. ہاں، تو توبہ کیا ہے؟ نبی بھی استغفار کرتا ہے نا. لوگ کہتے گناہ تو نہیں کرتے. نہیں، گناہ نہیں کرتے نبی، لیکن بندے کے لیے استغفار ہی ہے کہ یا اللہ تو ہے اور میں بھی ہوں. کبھی کبھی مجھے اپنا بھی خیال آتا ہے نا. تو اب بندگی کی پوزیشن کو کہ تو رب ہے میں بندہ ہوں، اس کو پوزیشن کو درست کر دیتی ہے توبہ. کب آئے گی؟ آپ گناہ کے ماحول ہی سے بچ جائیں گے، گناہ کے ماحول ہی سے نکل جائیں گے، یعنی دنیا سے نکل جائیں گے. دنیا کیا ہے؟ گناہ کا ماحول. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ پستی کا گھر ہے نا. دنیا گناہ کا ماحول ہے. تو آپ گناہ کے ماحول سے نکل جائیں گے، بھاگیں گے. تو آپ توبہ سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ توبہ آتی ہے. آپ کو 4 دن اپنے اوپر ناز ہوتا ہے، تو آپ بڑے فخر سے اپنا نورانی چہرہ شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا شان ہے میری، میں تو اتنا پاک نیک ہو گیا. تو گناہ آتا ہے، وہ ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتا ہے اور منہ پہ وہ روشن چمکتے ہوئے چہرے پہ نیل ڈال دیتا ہے. ادھر بندے نظر آتا ہے، کہتا ہے یار یہ بھی تو میرے ہی منہ کیسا ہے. تو اس کو پھر وہ کیوں کرتا ہے آ کر؟ تو اللہ گناہ بھیجتا ہے اس لیے ہے کہ تم نیکی کر کر کے اس کے گھمنڈ آ گیا تھا تمہارے اندر، تمہارا دل سخت ہو گیا تھا. تمہیں رونا ہی نہیں آتا کہ میں نیک پاک ہوں، میں کیوں رہوں؟ تو یہ گناہ آ کے تمہیں رلاتا ہے، یہ یاد کراتا ہے تمہیں کہ تم مٹی سے بنے ہو. ٹھیک ہے، تو تم بھاگ کیوں رہے ہو اس سے؟ تو کیا ہے کہ دنیا میں یعنی نیکی اس کی نیکی ہے جو بھرپور دنیاوی زندگی گزارے. کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں لڑکے بڑے جناب اچھے، ان کو نیک ہونے کا ایک دن شوق ہوتے ہیں، نالائق ہے، لیکن وہ پناہ لیتے ہیں نیکی میں. کیسے کہ میں بس یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا فلاں، تو اس سے تو بینک کی نوکری کرنی پڑتی ہے، تو فلاں کا تو حرام ہوتا ہے، اسے تو میں نہیں کرتا، میں پھر جو ہے نا وہ کرتا ہوں رجوع القرآن کورس. تو پتہ ہے رجوع القرآن کورس میں کیا ہے؟
پڑھیں گے بھی تو پاس ہو جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو بھی پاس ہو جائیں گے، استاد سارے پیار کریں گے محبت سے، چلو بھائی لڑکا آیا نیک دل، گھبرانا جو پاس کر دو، ٹھیک ہے. لیکن وہ سی اے کرنے کے لیے تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، تو وہاں تو کر نہیں سکتا وہ، تو وہ بھاگ آیا. اب اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے یہ نقاب چڑھائی ہے اپنے منہ پر، یعنی قرآن پاک کا لحاف اتار کر اپنے منہ پہ چڑھا لیا، اور ڈاکو بن رہا ہے، چور منہ چھپا کے اپنا. یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دین میں اس کو وہ کر رہا ہے، اس کو دینداری کا نام دے رہا ہے. نہیں، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ تم اس ماحول سے نکل جاؤ جو تمہارے لیے چیلنج ہے. ایک کافر اعظم نے کہا ہے کہ کسی آدمی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کفر کے سب سے بڑے پیغمبروں میں، یعنی کفر کا خاتم المرسلین ہے، اس نے کہا کہ کسی آدمی کی بڑائی کو جاننا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ مخالفت کے ماحول میں کتنی دیر سروائیو کرتا ہے. دین خلیفہ بنانے آیا ہے تمہیں. سر یہ سٹیٹمنٹ ذرا ریپیٹ کیجیے گا پلیز. ہاں، یہ ہے کہ میں اصل میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہ آپ نے اگر آپ نے کسی آدمی کی بڑائی کو جاننا ہے تو جو وہ دیکھیں کہ وہ یعنی چیلنجنگ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا، یعنی مشکل ماحول اس کے ارد گرد جو ہوتا ہے، مشکلات، اس میں وہ کتنی دیر ثابت قدم رہتا ہے. بس یہ ہے پیمانہ اس کے قد کا کہ مشکل ماحول میں. تو یہاں کیا کہیے، بالکل آخری آیات میں کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ان کو نہیں ڈر کہ دنیا جو ہے یہ ہمیں کیا ہے گلوٹین لگا لے گی مروڑ کے. نہیں، وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کے پنجے میں جب اپنا پنجہ ڈالتے ہیں تو اس کے اعتماد کو ہلا دیتے ہیں. یہ لوگ ہیں. تو یعنی یہ نہیں دنیا کی طرف رشک سے دیکھتے، دنیا ان کی طرف رشک سے دیکھتی ہے، یہ خلیفہ ہوتا ہے. تو اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں اس لیے کیا بھاگ بھاگ کے تم جنگلوں میں جاتے رہو. تو یہاں پھر کون کرے گا کام؟ یہاں کون کر؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑائی کے معیارات بھی، یعنی ہلاکو خان بڑا آدمی ہے، چنگیز خان بڑا آدمی ہے، بل گیٹس بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بڑے لوگ تھے. تو یہ اچھے تو نہیں ہیں لیکن بڑے ہیں. کم ہمت آدمی یہاں تک پہنچ سکتا ہے، کم ہمت آدمی ہلاکو خان بن سکتا ہے. مطلب وہ ہلاکو خان کے تسمے باندھ سکتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہلاکو خان کو دیکھ کر. تو یہ اب کیا ہے کہ متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو بھرپور عملی دنیاوی زندگی گزارے، انٹریکشن میں رہے دنیا سے. وہ باقی چھپ کے کسی خانقاہ میں کسی جگہ جا کر بیٹھ جانے والا وہ نیک نہیں ہے، وہ مفرور ہے. مفرور بھی کبھی خلیفہ بنے نہیں. تو وہ کیا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَابْنَ السَّبِيلِ. اب یہ تو کہا گیا کہ کیپٹلزم میں بھی کہا نا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کماؤ، مال لگاؤ. بے شک تھوڑے کپڑے رکھو، گاڑی چھوٹی رکھو، ٹھیک ہے، لیکن تم اگر اربوں کما سکتے اور لگا سکتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے. اور اگر تم نہیں کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری اس صلاحیت کے بارے، اللہ کہتا ہے میں اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. یہ سب صلاحیتیں نعمتیں ہیں. تم مال کما سکتے تھے، کما کر تم کمزوروں کا سہارا بن سکتے تھے، تم نہیں بنے. اللہ اب تم سے پوچھے گا کہ تم اس نعمت کا جواب دو جو تمہیں صلاحیت دی تھی، اس کا کیا کر کے آئے ہو.
میں نے تمہیں کوئی الذوالفقار سبزی کاٹنے کے لیے دی تھی؟ تم اس سے آلو بینگن جو چھیلنے شروع کر دو، اس لیے دی تھی؟ اس لیے تو نہیں دی تھی نا، تمہیں تو میں نے اس لیے دی تھی کہ تم جا کر مرحب اور ابو جہل کی گردن اتارو۔ تم جب چنگیز خان کے سامنے کھڑے ہو تو چنگیز کی ٹانگیں کانپنی چاہیے۔ تم کیا، میں نہیں، میں تو نہیں، مجھ سے تو نہیں ہوتا، یہ تو حرام ہے، یہ حرام۔ اور حرام کو حلال میں بدلنا آسان ہے، اگلوں نے حلال کو حرام میں بدل کے رکھ دیا، 600-650 سال لگائے اس پہ۔ تم سے حرام کو حلال میں بدلتی ہو، تم ڈرتے ہو؟ تم ڈرتے نہیں، تم کم ہمت ہو، بزدل ہو، ڈرپوک ہو۔ تو تم اپنی بزدلی سے پناہ کیوں نہیں مانگتے؟ تو بزدلی سے پناہ مانگو، کمزوری سے پناہ مانگو، جبن سے پناہ مانگو، کسل سے پناہ مانگو۔ تم جو عملی زندگی سے پناہ مانگ رہے ہو، تو ایسے لوگوں کو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ مطلب صاف قرآن کہہ رہا ہے، باتیں تو اب ہم نے کرنی ہے نا، تو اب کیا کریں، یہاں پر بیٹھ کے باتیں تو کرنی ہے، تو ہے تو، لیکن یہ صاف لکھا ہوا ہے سامنے کہ لیس البر ولکن البر، تو اگر بر من، نیکی اس کی نیکی ہے۔ اور آگے اس میں کہا اولئک الذین صدقوا واولا، یہ لوگ سچے ہیں، اس پہ نہیں وہ اصرار، اس پہ زور نہیں ہے وہ والا جو کہا اولئک ھم المتقون۔ اس کا ترجمہ بالکل یہ کہ صرف یہ متقی ہیں جو یہ اوپر بیان ہوا۔ ہاں تو اب کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب۔ تو تم کہتے ہو میں مال تو نہیں، میں اتنے موقع تھے میرے لیے، بڑے موقع تھے جی، میں جناب اتنی کمائی کر سکتا تھا، اتنی، تو میں بڑا بس نہ یہ کیا نہیں، میں اب تھوڑے سے پہ گزارا کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو، تم سے نہیں کمایا جاتا، کماؤ اور لگاؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں کیا، پہلے اللہ کے حضور میں غیب کے سے متعلق پیسے رہنا ہے، وہاں نہیں اچھل اچھل کے اللہ پہ اعتراض کرنا۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ ابھی سامنے آ جائے تو تم کر سکتے ہو اعتراض، سامنے امریکہ کھڑا ہے، کرو اس پر اعتراض، کرو نا، کر سکتے ہو؟ نہیں، تو خدا سامنے نہیں آ رہا ہے اس وقت تمہارے، ہاں، تو پھر نبی بھی کوئی نہیں، کتابیں بھی تم جو ہیں وہ، اب کتاب تمہیں اٹھ کے تو نہیں بولتی نا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور کسی کو تم بڑا بنانے کو تیار نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ نہیں میں ہی خود سب سے بڑا ہوں۔ اب اس پہ بھی ٹینشن ہے، مطلب یہ بات پتہ نہیں کرنے کی ہے یہی۔ اب سیلف میڈ ہونا تو گالی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ آدمی سیلف میڈ نہیں ہوتا، میں سیلف میڈ ہوں تو اس سے تو بڑی گالی خود کو کوئی نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ آدمی دوسروں سے مل کے بنتا ہے، اندر باہر سے، ایسے نہیں ہوتا وہ۔ تو اب غیب کے سامنے بالکل پیسو، لیکن ایکٹیو ایکشن میرا کہاں ہونا ہے؟ حاضر کی حاضر جو ہے سامنے، یہاں، ادھر، وہاں کہاں؟ وہ جو ہے نہیں، فی الحال مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اس کو میں چیلنج کیے جا رہا ہوں، اور جو گھسن جو ہے وہ قریب ہے، تو یہاں پر میں بس مطلب سجدہ ریز ہوں۔ مغرب کے سامنے، مغرب کے اندر، مغرب پر اتنی بڑی بڑی تنقید موجود ہے کہ آدمی اش اش کر اٹھتا ہے۔ مغرب کے اندر بڑے سے بڑا آدمی پڑا ہوا ہے، بڑے سے بڑا، لیکن یہاں پر ایسے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے کہ چلو مسلمانوں کے گھر پیدا تو ہو گئے نا، موسیٰ کے حواریوں کے گھر پیدا تو ہو گئے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی تم نے ذرا سا وہ سامری کا بچڑا دیکھا تو جا کے اس کے گروہ میں شامل ہو گیا فٹافٹ۔ اس حاضر پہ کرو نا تنقید، یہ جو سامنے بچڑا ہے کہ نہیں یہ بت ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آواز جھوٹ کی آواز ہے، تو اس پہ بولو، نہیں بات کرتے۔ تمہارا فخر
یعنی تم احساس کمتری کے مریض ہو جاؤ گے، ڈپریشن میں چلے جاؤ گے اگر کسی ادنا ترین جگہ پر بھی تم مغرب کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کرو گے۔ تم احساس محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہو کے مر جاؤ گے نفسیاتی مریض بن کے۔ یہاں تمہیں خدا اور خدا کے رسول اور یہی ملے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک مولوی مل گیا آگے جو بیچارہ روٹی کمانے کے لیے دین میں آیا تھا، اسے تو یہ نہیں پتا تھا نا کہ آگے پتہ نہیں یہ کہاں سے سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، تو اس کو تم نے بھیجا تھا اس لیے کہ یہ سب کمزور سا ہے، روٹی شوٹی کما لے گا جا کے۔ اس نے روٹی شوٹی کمانی شروع کی، تم نے کہا یہ دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ بھیجا ہی اسی لیے تھا تم نے، معاشرے نے بھیجا ہی اس لیے، تو اب اس سے دفاع نہیں ہو رہا تو تمہارا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ تم ایک آدمی کی کمزوری کو اپنی قوت کی بنیاد بنا رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہاں، تو اب اصل میں یہاں 7:30 ہے نماز، اس لیے ہاں، اور حاضر کے معاملے میں کیا رہنا ہے؟ فعال رہنا ہے، ایکٹیو، اپنا ایکٹیوزم دکھانا ہے نا۔ تو باغی بننا ہے تو غالب نظام کا باغی ہوتا ہے، مغلوب نظام کا باغی کیا ہوتا ہے؟ مردوں کو ٹھڈے مار مار کے تم اپنی مطلب تم ٹیپو سلطان سے تلوار چھین لو تو تم پھر اس کی اگر وہ شہادت کے بعد تو تم کیا کوئی سورما بن جاؤ گے؟ وہ تہذیب ختم ہو گئی، خاندانی نظام ہو گیا، اب خاندانی نظام سے بغاوت ہو رہی، وہ ہے کہاں؟ تو جو تہذیب دفن ہو چکی اس سے بغاوت کا تم تمغہ امتیاز لینا چاہتے ہو ہم سے، اور نہیں، تمہارے اندر کوئی استعداد نہیں ہے۔ تم اگر باغی بننا چاہتے ہو اور تمہارے اندر یہ ہے کہ میں نہیں مانوں گا کسی کی، تو نہیں مانوں گا کسی کی یہ بات تب مانا ہے کہ جو منوا سکتے ہیں ان کی نہیں مان رہے، جو منوا ہی نہیں سکتے ان کی نہیں مان رہے، تو اس میں فخر کاہے کا؟ وہ تم سے منوا ہی نہیں سکتا، باپ غریب تم سے منوا نہیں سکتا، چاچا ماما یہ کوئی منوا نہیں سکتا، خاندان کے استاد کوئی منوا نہیں سکتا۔ منوا کون سکتا ہے؟ جو منوا سکتے ہیں، ان کے سامنے تو تم للی ہو، کچھ حیثیت نہیں ہے تمہاری، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہاں چیلنج کرنے کا شوق ہے، بغاوت کا شوق ہے، اور اپنے آپ کو کہ میں بڑی چیز ہوں، تو بغاوت یا چیلنج زندہ نظام کو کیا جاتا ہے جو موجود ہو، جس کے پاس قوت ہو۔ قوت ہی نہیں ہے تو بس اس پہ نعرے مارے جا رہے ہیں، تو ہم نہیں مانیں گے یہاں، ٹھیک ہے؟ تو خود ہی روٹی پکا لو اور خود ہی یہ کر، تو وہ بیچارہ پہلے ہی مسکین جو ہے وہ تو خود ہی پکا رہا ہے تو وہ کیا کرے بیچارہ، اس نے نہیں جو سمجھی بات۔ اچھا، اب یہ جناب ہو گیا، اب اس میں ایک بات آخر میں میرا خیال ہے، ہاں، تو یہ باقی ساری بات ہے نا، والموفون بعہد اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، ٹھیک ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سے تعلق میں اور زکوٰۃ دیتے ہیں بندوں سے تعلق میں۔ اب دیکھیں، عبادات بھی جہاں پہ آئیں تو نماز خالص اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ایتاء زکوٰۃ میں پھر وہ اللہ کا حق ہے، لیکن دیا تو بندوں کو جانا ہے نا۔ پھر بندے آ گئے، زکوٰۃ اتنا پیسہ تمہارے پاس ہوگا سال بھر کے تم صاحب نصاب بنو گے تو دو گے نا۔ وہ خان جی میرے ابو میرے وہ مسجد میں تھے، تو انہوں نے شروع سے ہی ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ مولوی یہ ہیں اور ان میں کچھ نہیں، اور یہ ہے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ وہ سارے آئے ایک دن، ایک صاحب، انہوں نے پوری گفتگو اس میں کہ مال جو ہے نا وہ جمع کرنا دین میں منع ہے۔ تو انہوں نے آخر میں اس سے پوچھا کہ پھر زکوٰۃ کیوں ہوتی ہے اسلام میں؟ اور کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاں، تو اب یہاں کیا ہے کہ اتنا مال ہوگا کہ تم ادھر ادھر لگا کر پھر بھی بچ جائے تو زکوٰۃ تبھی دو گے نا،
ہو مال ہو گئی نہیں تو زکوٰۃ کس میں سے دو گے؟ کوئی ہے کوئی کہیں اور سے تم زکوٰۃ دو گے؟ نہیں. تو اب کیا کہا؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہ وعدے کون سے وعدے ہیں؟ کہا آپ یہ کون؟ یہ مطلب یہ امت، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکار دیں گے. اس امت نے انشاءاللہ کو، یعنی ایک ہوتا ہے کہ یہ جب انشاءاللہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو وعدہ کر رہا ہوں. یہ فقہ میں الگ بات ہے کہ انشاءاللہ مبتل کلام ہے اور وعدہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ وہ، لیکن کیا انشاءاللہ اس لیے ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے نہیں کرنا، میرا پورا ارادہ اور میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ؟ تمام کفر اس بات پہ متفق ہے کہ مسلمان کہے انشاءاللہ تو اس پہ اعتبار نہ کرنا. اور اللہ کہہ رہا ہے مستقبل کی بات نبی کو کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر مت کرنا. اب ہم نے کیا مذاق بنا دیا ہے؟ مطلب کچھ جرائم ہم نے بحیثیت امت کی ہیں جس کو ہم بھگت رہے ہیں. اس پہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. ایک ہے تفریق بین الرسل، کہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ کی توہین ہو جائے، موسیٰ کی توہین ہو جائے، یوسف کی توہین ہو جائے، ان پہ فلمیں بن جائیں، یہ توہین رسالت نہیں ہے. صرف رسول اللہ کی توہین رسالت ہے. یہ قرآن کے حکم کے سریعاً خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے واضح کہا کہ تفریق بین الرسل کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. تو تمہیں موسیٰ کی توہین رسالت نہ لگے، تمہیں عیسیٰ کی توہین رسالت نہ لگے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ دوسرے کے جھوٹے خدا کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. تم انڈیا کے بتوں کو گالی نہیں، وہاں فلمیں بنتی ہیں، تم کہتے ہو واہ واہ کیا فلم بنی ہے زبردست جناب. تم یہ دیکھتے نہیں، تم بامیان کے بت گرا دیتے ہو بدھسٹوں کے، اور وہ پھر برما میں ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد تم یہاں پہ انڈیا کے اندر کرتے ہو. وہ اپنی بڑاس پھر مسلمانوں پہ کہاں نہیں، تمہاری مسجدیں نہیں گرائیں گے. تو کب دین کہتا ہے کہ مت دوسرے کے، تو جب تم اللہ قرآن کے صریحاً خلاف جاؤ گے، دین کے صریحاً خلاف جاؤ گے، اور خدا جب تمہیں منافقوں اور اپنے نہ ماننے والوں اور کافروں کے پاؤں کی دھول بنا کے اڑائے گا، تو تم پھر کہو گے کہ خدا کو ماننے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے یہ بھی ذکر اذکار کی ہیں. یہ تم ذکر اذکار کر رہے ہو، قرآن کی بات کے صاف خلاف جا رہے ہو. ادھر تم ذکر اذکار کرنے کے لیے بیٹھو، اور چھوڑ دو ذکر اذکار کو، چھوڑ دو ذکر اذکار. صرف ایک کام کرو، اپنے آپ کو بندہ بناؤ، انسان بناؤ اپنے آپ کو، اور قرآن کے جو احکامات ایسے ہیں جن کو ماننے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا، وہ مانو. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں جو بحیثیت امت جرم کر رہے ہیں. ہم اور بھی ہیں کئی، لیکن بہرحال. اچھا آخری اب اس میں یہ ہو گیا. اب اس میں آخری بات والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، ظاہری بات ہے یہ سب کچھ صبر کرنا ہے. کہاں؟ جہاد میں تکالیف پر. تو لوگوں سے وعدے کریں گے، خدا سے وعدہ تو ہے ہی، لوگوں سے وعدے کہاں کریں گے؟ جنگل میں جا کے. کہاں کریں گے؟ لوگوں پہاڑوں میں، کھوہ میں جا کے، غاروں میں جا کے وعدے کریں گے. کہاں کریں گے وعدے؟ شادی وعدہ ہے، کاروباری معاہدے ہیں، یہ سب وعدے ہیں. ٹھیک ہے. شادی کر کے چوتھے دن کہتے ہو اب مجھے اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ واہ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، وہ وفا پہ زندگی گزارتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں. ہاں وہ وعدے پورے کرتے ہیں. تو کہاں کریں گے وعدے پورے؟ دنیا میں کریں گے نا. کدھر کریں گے وعدے پورے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ والصابرین، پھر صبر کے مواقع کہاں آئیں گے؟ غار میں، کہ وہاں رات کو اندھیرا ہے لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہے ہاں کوئی سانپ بھی آ سکتا ہے، امکان تو ہے، لیکن میں بیٹھا ہوں. یہ میں بالکل ایک گہری کھائی کے کنارے پہ جناب وہ تپسیا کر رہا ہوں بیٹھ کے. یہ صبر ہے کہ میں مطلب ڈرتا ہے اور یہ ہو لیکن میں بیٹھا ہوں. یہ صبر ہے. ہو گیا وحین الباس اولئک الذین هم المتقون. اب اچھا یہ سب بات ہو گئی. اس میں ایک بات وہ یہ تھی کہ جس میں آج پچھلے دنوں ہم نے ایک جملہ اسی کے دوران میں آیا تھا کہ من عاش تقیا عاش قویا، جس نے تقوی کی زندگی گزاری اس نے زوراوروں والی زندگی گزاری. ٹھیک ہے. اب تقوی اور جو قوت کا مادہ ہے، تقوی کا مادہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ واو کاف اور یا. ٹھیک ہے. اور قوت کا کیا ہے؟ کاف واو اور یا. ان میں صرف الفاظ کی جگہ بدلی ہے آپس میں. ٹھیک ہے. تو یہ اٹائمولوجی ہے عربی کی، تو اس کو اشتقاق کہتے ہیں. اس میں بڑے بڑے جو گرامیرین ہیں عربی زبان کے،
وہ اس کی 3 قسمیں کرتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مادے کی حروف بھی وہی ہوتے ہیں, ترتیب بھی وہی ہوتی ہے, یہ عام ترتیب ہے. دوسری وہ ہوتی ہے جس میں مادے کے حروف کی ترتیب بدل جاتی ہے, حروف وہی رہتے ہیں, جیسے یہاں ہوا ہے. تو اس کی وہ تقریباً کوئی 9 کے قریب قسمیں بناتے ہیں, یعنی 3 ہے نا, تو یہ 3 مختلف طرح سے بدل کے آئیں گے. تو ان میں مانوی اشتراک بہت زیادہ ہوتا ہے. مانوی اشتراک یعنی ان کا جو میننگز ہوتے ہیں ان کے, وہ آپس میں بہت زیادہ ملتے ہیں ہوتے ہیں. قوت اور تقوی یہ اسی قسم میں سے ہے, یعنی وہ کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ مادے کے حروف کی ترتیب بدلتی ہے, حروف نہیں بدلتے. اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں ایک حرف بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ترتیب مادے کے حروف وہی رہتے ہیں, ترتیب اور ایک حرف بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ جس میں کاف, واو کاف اور یا, اور دوسرا کیا, کاف واو اور یا, قوی کا مادہ, قوت کا, اور تقوی کا مادہ. اب قوت یعنی تقوی کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک شے کا ایسی شے سے دور ہونا جو اس کی غیر ہو, یعنی ہاں کسی شے کا اپنے غیر سے دور ہو جانا, یہ کیا ہے؟ یہ ہے واو کاف اور یا کے روٹ ورڈ کا اصل مطلب. اچھا, اب دیکھیں کہ اگر کسی بھی شے میں اس کا غیر داخل ہو جائے, ٹھیک ہے, تو یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں ادرنس داخل ہونی شروع ہو جائے کسی میں, وہ ہاں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بیماری بھی, النس بھی وہ ہے, ہاں, اور کہا نا کہ وہ ادر ازہل والے جو ہیں وہ ان کا ادر تو انہوں نے, تو وہ غیر ہے. غیر جب کسی چیز میں داخل ہونا شروع ہو جائے تو اس کو وہ نہیں رہنے دیتا جو وہ ہے. اپنے جیسا کر سکے یا نہیں رہنے دیتا, ملاوٹ ہو جاتی ہے نا. تو اب تقوی کیا ہے؟ شے کا, ایک شے کا کسی ایسی شے سے بچنا جو اس کی غیر ہو. میری اصل کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میرا اصل تعارف کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا اور کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق ہے عبداللہ. میں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, یہ ہوں, فلاں ہوں, ڈھما, یہ سب ہوں, لیکن یہ فلاں ڈھما ہے. میں اصل میں کیا ہوں؟ عبداللہ. جو شے بھی میرے عبداللہ ہونے کو متاثر کرنے کے لیے آئے گی وہ غیر ہے. اس سے بچنے کے 2 طریقے ہیں, یعنی ایک ایکٹیو, ایک پیسو. یعنی میں مال خرچ کیے بغیر, ہاں, میں نماز پڑھے بغیر, میں زکوٰۃ دیے بغیر, میں وعدے پورے کیے بغیر, میں مشکلات پر صبر کیے بغیر متقی نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام بڑا حصہ کون سا ہے؟ وہ ایکٹیو ہے جو قوت سے مشابہ ہے. تو قوت کی 2 قسمیں ہیں نا, ایک قوت ہے حملہ یعنی بچنے کی قوت, ایک ہے حملے کی قوت. دونوں قوت, لا حول ولا قوت, حول اور قوت دونوں قوت کی قسمیں, ٹھیک ہے. ہم نے بچنے کو تقوی سے جوڑ دیا صرف, ٹھیک ہے. تو وہ تو آخر میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین, وہ صبر کرتے ہیں. تو یہ بھی جو صبر ہے, یہ صبر بھی کوشش کے دوران کا صبر ہے. آپ تقوی کا غیر عملی پہلو اس آیت میں سے نہیں نکال سکتے, جہاں پر کہا جا رہا ہے اولئک هم المتقون. اور ایک بات اس میں بہت اہم رہ گئی, اب باتیں رہ جاتی, میں پھر کیا کروں, ٹائم ادھر ہو گیا, کہ ایک تقدیر کا جو جبری تصور ہے,
تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے نا؟ تو یہاں تقدیر کا جو جبری تصور ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا پوری آیت اس کو رد کرتی ہے، پوری اول سے آخر تک۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ، یہاں سے لے کر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پوری آیت اس نظر سے دیکھیے گا کہ تقدیر کا جو جبری تصور، اگر یہی لکھا ہوا تو پھر یہی ہوگا۔ یعنی میں باؤنڈ ہوں یہ کرنے پر کیونکہ مجھ سے پہلے یہ لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی نہ کرنا میرے لیے، نہ کرنے کا کوئی امکان میرے پاس نہیں ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو تقدیر یہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں نے دوسرے کی چوری کر لی، مال ہڑپ کر لیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو میں کیا کروں؟ لیکن یہی الو بہت عقل مند ہو جاتا ہے، جب دوسرا اس کو تھپڑ مارتا ہے، اس کی گاڑی پہ سکریچ ڈالتا ہے، تو یہ نہیں کہتا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے ڈال دیا، میری میں لکھا ہوا تھا ڈلنا تھا تو اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کیوں نہیں کرتا؟ وہاں بھی کہنا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہاں نہیں کرتا۔ پتہ نہیں نام کیا اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ نہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سچے ہیں، تقدیر پر ایمان میں سچے کون ہیں؟ جو تقدیر کے جبری تصور کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی تقدیر میں جبر نہیں ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے احکامات دیے ہیں، اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہے۔ تو تقدیر اللہ کے علم کا مسئلہ ہے، اللہ کا علم مجھے سمجھ میں آتا ہے، مجھے آئنسٹائن کا علم سمجھ میں نہیں آتا۔ آئنسٹائن کا تو چھوڑ دیں، ایک عام مدنہ میتھ پڑھانے والے استاد کا نہیں آتا، اللہ کا علم کدھر سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ کے علم کا مسئلہ ہے تقدیر، تو وہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ تم اس میں پڑ گئے ہو۔ تو حضور نے جو روکا ہے تو کہا ہے کہ اللہ کا علم انسانی علم کی حدود سے بہت اوپر ہے، تو یہ خواہ مخواہ جو ہے تم اس کشتی میں کیوں پڑتے ہو؟ تمہاری عقل مسکین نہیں ہے اس قابل۔ یہ تو ہر تیسرے دن اپنی رائے بدل دیتی ہے اور پھر کہتی ہے نہیں یہی شروع سے تھی، جھوٹ بھی بولتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے وہ عرض کر دیا کہ قوت اور تقوی کا مادہ اصلی یہ ایک ہے۔ یعنی قوت کیا ہے؟ قوت بھی یہی ہے کہ کسی چیز کو بس ختم، نماز کرنے موقع پر جا رہے ہیں کہ قوت کیا ہے؟ قوت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے غیر سے پاک کرنا۔ اگر آپ اس کے غیر، بیماری کیا ہے؟ میرا غیر ہے، تو میں اگر اپنے النس میرا غیر ہے، میں اگر اپنے غیر سے بھرا ہوا ہوں تو میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو غیر سے پاک نہیں کریں گے آپ اگر، تو آپ کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو غیر سے پاک رکھنا تقویٰ ہے۔ یہ اس کا لنک تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ آج انشاءاللہ بات ہوگی جو ہونی تھی۔ تو السلام علیکم۔ یہ بہتر ہے کہ دنیا کنگالی ہوئی ہے، ہاں، بشرطے کہ دل سے نکالی ہوئی ہو۔ یہ بہتر ہے کہ دنیا کنگالی ہوئی ہو، بشرطے کہ دل سے نکالی ہوئی ہو۔ لیکن یہ کام بڑا اوکھا ہے، دنیا میں بڑی کشش ہے۔ اب تو امریکی دنیا میں صرف کشش نہیں ہے، ہیبت بھی بہت ہے۔ یعنی یہ شیطان کی طرح نا ڈراؤنی بھی بہت ہے اور پرکشش بھی بہت ہے۔ اس لیے پھر نعرے مارنے سے امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سر وہ جو ہے کہ ہم نے جو غلبہ دین ہے اس کے لیے جو کوشش ہے وہ گناہ کے ماحول کو ختم کرنے کا ایک ماحول بنانا، وہ جو صاف ظاہر ہے جی، تو پھر وہ بات مجھے ذرا کنفیوز کرتی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ گناہ کا ماحول ہی نہیں ہوگا تو گناہ کرنا کم ہو جائے گا۔ نہیں، دنیا آزمائش ہے اور موت تک آزمائش ہے۔ یہ ماحول ممکن ہی نہیں ہے ایسا ماحول پیدا کرے نا جس میں گناہ ہو ہی نہ، کیونکہ جب تک آدمی ہے گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اگر گناہ چھوڑ دو، مسلم کی حدیث ہے، تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایک اور قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرو، اس کا مطلب ہے گناہ ہوں گے۔
جنت میں بھی گناہ ہوگا. ہاں پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ تو جنت میں جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. نہیں میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہا ہوں کہ ان سے بھی غلطی وہ جنت میں نہیں تھے.